بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کے بارے میں اور قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے قوم بنی اسرائیل جو اللہ کی پہلے پسندیدہ ترین قوم تھی وہ ناپسندیدہ کیسے بنی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ دونوں بیٹے اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا لقب بن اسرائیل پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے بعد میں اس قوم کا لقب یہودی پڑ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے، اس کے بعد یہ قوم مصر میں آباد ہو گئی۔ اس طرح اس قوم نے کئی سال مصر میں گزارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر ہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی میں پیدا ہوئے، اور بعد میں وہ فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک طاقتور شخص جالوت کو قتل کر دیا تو بنی اسرائیل کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی مشل کا رشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ سول کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام مقرر ہوئے۔ اسی ہی قوم میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مقدس انبیاء اللہ نے مبعوث کیے۔ اس قوم میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ایک روایت کے مطابق قوم بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء مبعوث کیے۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل جب فرعون کے ظلم و جبر میں پھنسی ہوئی تھی، فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو فرعون کے لشکر نے قوم بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ قوم بنی اسرائیل کے بعض لوگ کہنے لگے آج تو ہم مارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریا پھاڑ کر رستہ دے دیا، لیکن فرعون کو اسی ہی دریا میں غرق کر دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے بعض لوگ فرعون کا ظلم و جبر سہنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے اس قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس کی قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا، اور باقی لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور قوم بنی اسرائیل کے 70 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں
اس وقت تک ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ ان کے اس اصرار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہاد فرض کیا کہ تم جا کے بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ، ان لوگوں کو وہاں سے نکال دو، تو اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم اور تمہارا رب جا کے جہاد کرے، وہ تو بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے۔ قوم بنی اسرائیل کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے فلسطین کی زمین ان پر حرام کر دی۔ یہ قوم 40 سال کے لیے ایک وادی میں سرگرداں پھرتی رہی۔ جب اس قوم نے اس وادی میں بھوک و پیاس محسوس کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک کے لیے من و سلوہ اتارا اور سائے کے لیے ایک بادل کو بھیج دیا۔ جب پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم ایک پتھر پر اپنا عصا مبارک مارو، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو اللہ کی قدرت سے وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ قوم کچھ عرصہ گزرنے کے بعد من و سلوہ پر بھی راضی نہ رہی۔ اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں پیاز، لہسن، دالیں وغیرہ چاہیے جو زمین سے اگتی ہوں۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی انعامات کیے۔ 4 آسمانی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابیں اسی قوم پر ہی نازل ہوئیں۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے اللہ کے کئی انبیاء کرام کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے مقدس انبیاء کو اسی قوم نے ہی قتل کیا۔ اسی ہی قوم نے بی بی مریم جیسی پاک دامن عورت پر بھی بہتان باندھا۔ اسی ہی قوم نے اللہ کی کتابوں کے احکاموں میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کیں، اور اسی ہی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اسی ہی قوم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس قوم کی اسی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل ٹھہرایا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔